ہمارا عقیدہ تو ایمان والوں کا یہی ہے کہ ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہے وہ آمینہ کے لال کے صدقے میں ملتی ہے، ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی ہے۔ واللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم تو زمین میں دھس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم پہ پتھر برس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا، ہم پہ پتھر نہیں بلکہ ہم پہ پھول برستے ہیں، ہم پر غم کی جو ہے وہ خزاں والی ہوائیں نہیں چلتی بلکہ ہم پر خوشیوں کی بہار والی خوبصورت ہوائیں چلتی ہے۔ یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خوشیاں بانٹنے آئے تھے، خوشیاں تقسیم کرنے آئے تھے، اور مومنوں ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، حتیٰ کہ میدان محشر میں جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی۔ محشر میں خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر، جو حضور کا نہیں ہوگا، جو آقا کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا اس کے لیے تو مشکلیں ہوگی، مگر جو حضور کا غلام ہوگا آگے آگے محشر میں مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے غلام جا رہے ہوں گے۔ اندازہ کریں مصیبتیں اس کے لیے ہوگی جسے مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تو وہ دن قیامت پر بھی قیامت ہوگا کہ اللہ اکبر، وہ دن کیا ہوگا جب دن دیکھے جلوس محمدی میں اتنا لطف آتا ہے تو محشر کے جلوس کے لطف کا عالم کیا ہوگا؟ آگے آگے زلفیں لہرا لہرا کر آمنہ کا لال جا رہا ہوگا، پیچھے پیچھے غلامان مصطفیٰ جا رہے ہوں گے۔ کتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اگر کسی کو محشر میں ایمان والے خوش ہوں گے اس پہ یقین نہیں آتا تو میں ایک مثال کے ذریعے شادی کا موقع سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ محشر میں بھی ہمارے لیے ایک محشر ہے، قیامت میں بھی ہمارے لیے قیامت ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ حضور کا سامنا ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کیسی دمدار بات کہی ہے، انہوں نے کہا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لوں تیری ہے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور پھر بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے کر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے کر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور یہ سارے اشعار اصول برکت کے لیے پڑھے تھے۔ اصل شعر یہ پڑھنا ہے، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہو پیش تکبیر، پیش خدا اور میں روبرو۔ ارے جب ہم اپنے پیروں کے سامنے آتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، جب پیروں کے پیر مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہوگی تو مزے کا عالم کیا ہوگا، بلکہ مزے کو بھی مزے آ رہے ہوں گے۔ وہ میدان محشر کا منظر کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن بات یہ عرض کریں، شادی کے موقع پہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کے دامن سے وابستہ اگر رہ گئے تو اپنے ہی مزے ہوں گے، محشر میں اپنے ہی وارے نیارے ہوں گے، اپنے ہی ٹھاٹ باٹ انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہا مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے اور پورا محشر ان کا براتی ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مقام ہے میرے آقا کا۔ اللہ نے نبی دیا تو بھی نبیوں کا سردار دیا ہے۔ اللہ اکبر، سب کے لب پر نفسی نفسی ہے، آمنہ کے لال فرما رہے ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا
کہا ادھر آؤ میں تمہیں بخشواؤں گا، یعنی کہ انہی کی شان، انہی کی عظمت اور ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں قاطع بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں، دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں تو بارات میں سب دولہا نہیں ہوتے، لیکن آنے والے ہر باراتی کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ دولہا کے ساتھ آئے۔ اس میں کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس سے ہماری بنتی نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس دن کیوں اور دنوں ملے گا تو اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں، اس کے سلام کا جواب نہ دیں، لیکن اگر شادی رکھی اور دولہے کو بلایا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائے جس سے آپ کی جمتی نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھتے، دولہا کا منہ دیکھ کر اس کو بھی عزت سے نوازتے ہیں۔ بس بلا تمثیل اللہ کی شان مثل مثال سے پاک ہے۔ جب محشر میں باراتی بن کے ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا، آمینہ کے لال کے صدقے ہمیں بھی عزت عطا کی جائے، محشر میں عزت دی جائے۔ بلکہ کیسی عزت ہوگی آپ کو بتاؤں، سوائق المحرقہ میں ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد، اللہ کا منادی ارشاد کرے گا، اے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں، تمہارے لیے دسترخوان لگا ہے، آؤ اپنے نبی اور آل نبی کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری ضیافت کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا وہ دن ہوگا، اللہ اللہ۔ امام میرے امام فرماتے ہیں، صبا وہ چلے کہ بعد بھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے فنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، سرخ روئی کا ذریعہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب اللہ خوشی دکھائے تو نچنیوں کو نہ بلانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو ڈی جے نہ بجانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو حضور کا دل نہ دکھانا، اللہ جب خوشی دکھائے تو جس کے صدقے میں خوشی دکھایا ہے اسی کا ذکر کرنا۔ خدا کی قسم ان کا ذکر وہ ہے، ان کا ذکر وہ ہے، اگر کنکر کرے تو کنکر کو بھی اس کا فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ کنکر کرے تو کنکر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ پتھر کرے تو پتھر کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ درخت کرے تو درخت کو بھی فائدہ ملے، ذکر مصطفیٰ جانور کرے تو جانور کو بھی فائدہ ملے۔ آپ کہیں گے کنکر ذکر رسول کرے تو کیسے فائدہ ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا تم نے وہ روایت نہیں سنی؟ اللہ اکبر۔ ایک مکے کا گنڈا جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، وہ اوباش اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں کنکریاں رکھ کر لاتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا اس کی نفسیات کو جانتے تھے کیونکہ میرے آقا ماہر نفسیات بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو اللہ نے ہر شان دی تھی، حضور ماہر نفسیات بھی تھے۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے اگر میں کہہ دوں گا تو یہ دائیں بائیں سے رستے نکالے گا، تو آقا نے فرمایا ابو جہل میں کہوں کیا ہے یا تیری مٹھی میں وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہوگی۔ فرمایا دیکھ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کہہ رہی تھی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، حضور کا ذکر کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی سنا حضور کے قدموں میں کنکری پھینکا اور بھاگ گیا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ اکبر۔ کنکر نے ذکر رسول کر لیا، کنکر نے ذکر رسول کر لیا تو دشمن کی مٹھی سے نکل کر محبوب کے قدموں میں آنا نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں۔ اور آپ دیکھیں تقریر میں مقرر لوگ کسی کنکری کا ذکر نہیں کرتے، دلی ممبئی کی کنکری کا ذکر نہیں ہوتا یا مکے مدینے منورہ کے ہر کنکر کا ذکر نہیں ہوتا۔ جن کنکریوں نے ذکر رسول کیا ہے مٹھی میں، آج وہ کنکریاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ وہ درخت ابھی بھی تقریروں کا عنوان بنتا ہے، حدیث کی کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ جو درخت میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں رویا تھا، جو میرے آقا کی محبت میں رویا تھا، تو ذکر مصطفیٰ بڑی چیز ہے۔ ان کا ذکر جب کیا جائے، جہاں کیا جائے، تمہارا نام یا رسول اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر
نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، ذکر رسول کرتے رہو، جتنی کثرت سے ذکر رسول کرو گے اتنی برکتیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ رب ہو کر، خدا ہو کر، الہ ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، وہ سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ جب خدا ذکر مصطفیٰ اتنا کرتا ہے تو بندوں کو ذکر مصطفیٰ کتنا کرنا چاہیے۔ اس لیے عادت بنا لو، بچے کی ولادت کی محفل ہو ذکر رسول کی محفل سجاؤ، اللہ اکبر، بچوں کے ختنہ کے موقع پر ذکر رسول کی محفل سجاؤ، خوشیوں کے موقع پر ذکر رسول، اس کی برکتیں مرے دم تک ملے گی، تمہاری نسلوں کو ملے گی۔ اگر اسی پہ بات ہو تو بہت بات ہو، ذکر رسول کیا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مر گیا، اتنا بڑا مجرم اور پاپی تھا کہ اس کو لوگوں نے کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا۔ ابھی پھینکنے کا رواج ہے ہی نہیں، ہاں لوگوں نے کووڈ میں دیکھا تھا دائیں بائیں سے، لیکن اوپنلی کوئی پھینک نہیں، لاشیں پھینکی نہیں جاتی۔ اس وقت لوگ کتنے بے مروت رہے ہوں گے کہ پھینک دیا اٹھا کر، اور جب پھینکا حضرت موسیٰ پہ وحی آئی، موسیٰ میرے یار کا، میرے دوست کا انتقال ہو گیا، اگر آپ چاہتے ہیں میرے یار کی جنازے میں شرکت کرنا تو اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، عزت کے ساتھ دفن کرو۔ کون؟ وہ کچھ کنڈی پہ جو پھینک دیا، کچرے کی کنڈی پہ جو پھینک دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں سے تحقیق کی، کوئی اس کو اچھا کہتا ہی نہیں، لیکن حکم خدا تھا۔ حضرت موسیٰ گئے، غسل دلوایا، کفن دلوایا، اس کے بعد آپ نے عزت کے ساتھ دفن کیا۔ اس کی مولا کوئی اچھا کہتا نہیں، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، ندا آتی ہے موسیٰ، توریت میں ایک جگہ پر میرے محبوب محمد کا نام لکھا تھا، توریت میں میرے محبوب محمد کا ایک جگہ نام لکھا تھا، جیسے ہی ذکر محمد آیا اس نے اس کو چوم لیا، ہم نے اس کے سارے جرائم معاف کر دی اور اپنے دوستوں میں اس کو لکھ دیا۔ اگر حضرت موسیٰ کا امتی نام محمد لے کر کے چوم لے تو وہ مردودوں سے محبوبوں کی فہرست میں آ جائے، اگر رسول اللہ کا امتی حضور کے ڈنکے بجائے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑتی درودیں دوڑے گی ہورے، لاشا جو لے گا نام محمد۔ اور اللہ اکبر فرماتے بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام